بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 135 ہے اور ہم اس سبق میں کتاب النفقات کے تحت نفقہ کا لغوی اصطلاحی معنی اور نفقہ سے کیا مراد ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ کتاب النفقات، بیان فضیلت الانفاق۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن حماد عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بات احدکم مغموما مہموما من سبب العیال کان افضل عند اللہ من 1000 ضربۃ بالسیف فی سبیل اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال کی فکر میں پریشان ہو کر سوتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک تلوار کی ان 1000 ضربوں سے زیادہ افضل ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں کسی کو لگتی ہیں۔ اگلی روایت ہے وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن عطاء عن ابیہ عن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک لن تنفق نفقة تريد بها وجه اللہ الا اجرت علیہا حتى اللقمة ترفعها الى فمرأتک۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے اس پر تمہیں ضرور ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس لقمے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے، حتی اللقمۃ، یہاں تک کہ اس لقمے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو گے۔ عزیز طلبہ، ان دو روایات کے اندر انفاق کی فضیلت کا بیان ہے کہ خرچ کرنا، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا اور ان کو رزق حلال کی فراہمی میں جو ہے وہ مغموم حالت میں، غم کی حالت میں، فکر میں رات کو سو جانے والے کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جو ہے وہ رات کو سونا جو ہے پریشان ہو کر، وہ اللہ کے نزدیک تلوار کی ان 1000 ضربوں سے زیادہ افضل ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی کو پہنچتی ہیں۔ اسی طرح دوسری روایت جو ہے اس میں فرمایا کہ تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس پر تمہیں ضرور ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ اس لقمے پر بھی ثواب ملتا ہے جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، یعنی بیوی کے منہ میں اگر پیار سے کسی نے لقمہ ڈال دیا تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی فضیلت ہے، بڑا ثواب ہے۔ النفقات جو ہے یہ نفقتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خرچ کرنا، لغوی معنی اس کا خرچ کرنا ہے، اور اصطلاحی معنی ہے وہ روزینہ جو بقائے زندگی کے لیے مسلسل جاری رہے، یعنی کہ جو آپ روزانہ جو ہے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے، اپنے اہل و عیال کی زندگی کو بچانے کے لیے جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ روزانہ کماتے ہیں، اس کو جو ہے وہ نفقہ کہا جاتا ہے۔ نفقہ سے مراد عام طور پر 3 چیزیں ہوتی ہیں، نمبر 1 خوراک، نمبر 2 پوشاک، نمبر 3 مسکن، یعنی کہ کھانا، پہننا اور رہائش کا انتظام۔ یہ نفقہ سے عام طور پر یہ 3 چیزیں مراد لی جاتی ہیں، اور ان سے نفقہ سے یہ چیزیں مراد ہوتی ہیں۔ جو بھی انسان کماتا ہے وہ کھانے کے لیے، پہننے کے لیے اور اچھی رہائش کے لیے اس کو جو خرچ کرتا ہے وہ نفقہ کہلاتا ہے۔ عزیز طلبہ، دنیا میں ہر انسان اپنی اور اپنے اہل خانہ کی ضروریات کی تکمیل کے لیے مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ اب چاہے وہ کسی بھی شکل میں کر رہا ہو، اپنے مناسب کسی بھی شکل کو اختیار کر لے تو وہ جو ہے وہ اس شخص کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ ہر شخص جو ہے وہ اس دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے
اور بعض اوقات جو ہے وہ بعض لوگ اس دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے حلال حرام جائز و ناجائز کی تمیز بھی جو ہے وہ بھول جاتے ہیں، اس کو بھی مٹا ڈالتے ہیں، اور بعض لوگ صرف اپنے پیٹ کے لیے اپنے فرج کی خاطر اپنے جسم کو اپنی جان کو جو ہے وہ تھکا دیتے ہیں۔ اسی بھیڑ میں بعض ایسے لوگ بھی جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں جو اس محنت مزدوری کو صرف ایک ذریعہ معاش ہی نہیں سمجھتے، بلکہ اپنے اہل خانہ کے حقوق کی ادائیگی کو بھی وہ عظیم عبادت سمجھتے ہیں۔ یعنی دن بھر وہ جو محنت کرتے ہیں، جو مزدوری کرتے ہیں، اس کو وہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم عبادت بھی سمجھتے ہیں، اور اس سلسلے میں پھر ہر مشقت پر اپنے پروردگار سے اجر و ثواب کے امیدوار بھی ہوتے ہیں، جو تکالیف وہ اٹھاتے ہیں، جو مصائب وہ برداشت کرتے ہیں، اور حقیقت میں بھی یہ اجر و ثواب کا ہی کام ہے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، تگ و دو کرنا، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ مصیبت میں ڈالنا، تکلیف میں ڈالنا، تاکہ اہل خانہ کی ضروریات کی تکمیل ہو جائے۔ بہت سی روایات میں اور اسی طرح آیات کے اندر بھی جو ہے وہ اہل خانہ کے لیے کمانے کو، اہل خانہ کے لیے تجارت کرنے پر جو ہے وہ زور دیا گیا ہے، اور اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان اہل خانہ میں جو ہے وہ اولاد بھی شامل ہے، جو ہے بیوی بھی شامل ہے۔ بیوی کے ساتھ جو حسن سلوک ہے، اس کو جو دوسری روایت ہے اس میں ایک درجہ بڑھ کر فرمایا کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو لہٰذا انفاق جو ہے، یعنی خرچ کرنا جو ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، اپنے اہل خانہ، اپنے اہل و عیال کے لیے جو ہے ان کی ضروریات کی تکمیل کے ساتھ ساتھ اس کو اگر عبادت سمجھ کر ہم کریں تو اس پر ہمیں اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ اگرچہ ہماری اپنی ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہیں، ہمارے اپنی جو ہے وہ مسائل حل ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بھی ہمارے لیے اجر و ثواب کا وعدہ ہے، جیسا کہ ان دو روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ رات کو جو ہے وہ اہل و عیال کے لیے رزق حلال کی فکر میں پریشان ہو کر سو جاتے ہیں تو وہ اللہ کے نزدیک تلوار کی 1000 ضربوں سے جو اللہ کے راستے میں کسی کو لگتی ہیں ان سے زیادہ افضل ہے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ وہ لقمہ جو آپ بیوی کے منہ میں رکھتے ہو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا اجر ہے، کیونکہ اس میں حسن سلوک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم اپنی جو محنت مزدوری ہے اس کو مشتبہات سے بچا کر اور حرام سے بچاتے ہوئے خالص حلال کمانے کی فکر کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آنے والی نسلوں کے لیے جو حلال کھا کر پلتی ہیں، حلال سے پلنے والی نسلوں کے لیے خیر کا سامان بھی ہوتا ہے، اس کے ذریعے ان میں خیر پھیلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پابندی کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے کا، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہے ان کو اپنی زندگی میں لانے کا ایک باعث بنتا ہے حلال رزق بھی۔ اگر حرام رزق کو کوئی کھا رہا ہے، حرام کی کوئی چیز کسی کی غذا میں شامل ہے، کسی کی پوشاک میں شامل ہے، کسی کی رہائش میں شامل ہے، تو پھر اس کا دل بھی نہیں لگتا احکامات پر عمل کرنے کے لیے، اور نیکی کے کاموں میں اس کا دل بھی نہیں لگتا، اور اس کی نسلوں میں جو ہے پھر وہ آگے حرام کی جو نحوست ہے وہ پھیلتی چلی جاتی ہے، اور اس کی نسلیں دین سے دور ہو جاتی ہیں، شر کا باعث بنتی ہیں، خیر کا باعث نہیں بنتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری ایمانداری کے ساتھ صحیح طریقے سے حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمیں بھی اس طرح کی جو فضائل احادیث میں، جو روایات میں، جو قرآن کی آیات میں بیان ہوئے ہیں، ہم بھی اس کے مستحق بن جائیں، اور ہماری آنے والی نسلیں بھی جو ہے ان کے اندر بھی خیر پھیلے، حرام کی نحوست سے اللہ تعالی
ہمیں بھی بچائے اور ہمارے اہل و عیال کو بھی اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے ہمیں خود کوشش کرنی ہوگی، خود جو ہے وہ حلال اور پاک روزی کمانی ہوگی، حلال اور پاک محنت مزدوری کرنی ہوگی۔ اگر ہم جو ہے اس میں معمولی سے بھی جو ہے وہ حرام شامل کریں گے تو ہم خود بھی اللہ تعالیٰ کے دین سے دور ہو جائیں گے حرام کی نحوست کی وجہ سے، اور ہماری آنے والی نسلوں میں خیر بھی نہیں پھیلے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حلال اور پاک رزق عطا فرمائے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے کتاب النفقات کے تحت نفقہ کا لغوی اصطلاحی معنی اور نفقے کی تفصیل پڑھی ہے کہ انفاق کیا ہے، نفقہ کیا ہے، اس سے کیا کیا مراد ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، اہل خانہ کی ضروریات کی تکمیل کے لیے کمانا عبادت ہے یا نہیں؟ نمبر 2، نفقہ کا لغوی اصطلاحی معنی اور نفقہ سے کیا مراد ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔